السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، محبوب خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا اور سننا ایک مومن کے ایمان کی سچائی کا تقاضا ہے، اور یہ ذکر تو وہ ذکر ہے جس سے کائنات کا گوشہ گوشہ روشن اور منور ہے، اور جوں جوں زمانہ گزرتا جا رہا ہے ذکر مصطفیٰ بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور پھر ایسا کیوں نہ ہو، اپنے محبوب کے ذکر کی بلندی کا ذمہ خود رب کائنات نے لیا ہے۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ گویا ذکر رسول اتنا بلند کر دیا گیا کہ اس ذکر سے بلند صرف ذکر بلند کرنے والا خدا ہی رہ گیا۔ اس لیے کائنات میں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب ذکر مصطفیٰ جاری نہ ہو، یعنی 24 گھنٹے ہر لمحہ یہ ذکر رسول جاری رہتا ہے۔ ایک سروے کے مطابق دنیا میں اذان فجر کا وقت سب سے پہلے انڈونیشیا سے شروع ہوتا ہے، جہاں اذان کی آواز گونجتی ہے، پھر ساتھ ہی ملیشیا، ڈھاکہ، سری لنکا، انڈیا، پاکستان، مسقط، سعودیہ، دبئی، کویت، یمن، ایران، عراق، استنبول، امریکہ وغیرہ کی ترتیب سے لگاتار 9 گھنٹے اللہ اس کے محبوب کا نام اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی صورت گونجتا رہتا ہے، اور اسی اثناء میں دوبارہ انڈونیشیا میں ظہر کی اذان کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح 5 وقت کی اذان سے پوری روئے زمین پر ایک بھی لمحہ ایسا نہیں جب اذان کی آواز نہ آتی ہو۔ یہ تو ذکر رسول میں اس دنیا کا حال ہے، مگر آؤ ذرا آسمانوں کی وسعتوں کا حال بھی دیکھیں۔ نیل آرمسٹرانگ، چاند پر قدم رکھنے والا پہلا شخص، چاند سے واپسی پر مصر کے ہوٹل کی لابی میں رات کے پچھلے پہر ٹہل رہا تھا، اذان کی آواز پر چونکا اور بے ساختہ بولا، یہ آواز تو میں نے چاند پر بھی سنی تھی۔ فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستاں ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی بلندی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ ذکر مصطفیٰ در حقیقت ذکر خدا ہے۔ قاضی ایاز مالکی الشفا میں حدیث قدسی بیان کرتے ہیں کہ حضور نے جبرائیل امی سے پوچھا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے تحت اللہ نے میرا ذکر کیسے بلند کیا؟ تو جواب میں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا محمد قد جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، اے محبوب ہم نے اپنے ذکر کو تیرے ذکر سے ملا کر اپنا ذکر کر دیا ہے۔ اب جو کوئی تیرا ذکر کرے گا حقیقت میں اپنے رب کا ہی ذکر کرے گا۔ اسی لیے شان و عظمت رسول اللہ کے بیان میں ہم کہتے ہیں کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے تم کیا ہو۔ ذکر رسول تو وہ ذکر ہے جو حضور کی ولادت بشری سے قبل بھی جاری تھا۔ آئیے اس کی تصدیق قرآن سے اور مصطفیٰ کے فرمان سے کرتے ہیں۔ ارباز بن ساریہ راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول النبی انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، فرمایا میں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی حضرت آدم کا ابھی خمیر گوندا جا رہا تھا کہ اس سے قبل نور محمد پر ختم نبوت کی مہر لگ چکی تھی۔
گویا تخلیق آدم سے قبل بھی ذکر مصطفیٰ جاری تھا۔ اور المستدرک حاکم کی روایت، نبی مخبر نے اپنی ولادت سے پہلے کا حال بتایا، آنا دعوت ابراہیم و بشریٰ عیسیٰ و رؤیا امی التی رأتا، فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ ماجدہ کے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر ہوں، جیسے تمام انبیاء کرام کی مائیں خواب دیکھتی ہیں۔ اور ولادت کے وقت میری ماں کے سامنے ایک نور ظاہر ہوا تھا، جس سے مکہ میں بیٹھے انہوں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ معلوم ہوا ولادت رسول سے قبل بھی ہر زمانے اور ہر دور میں ذکر مصطفیٰ جاری رہا۔ قرآن گواہ ہے، جب حضرت عیسیٰ کے دنیا سے رخصتی کا وقت آیا تو اپنے حواریوں کا مجمع لگایا اور اعلان فرمایا، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہا لوگو میں جا رہا ہوں، میرے بعد وہی شانوں والا نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ اور ایک دوسری بائبل کا حوالہ جو UK سے انگریزوں کی تباہ کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے کثیر اجتماع میں اعلان کیا، لیٹ می گو اوے، دا لائٹ آف گاڈ کمز ڈاؤن دا ماؤنٹین، کہا لوگوں مجھے جانے دو، خدا کا نور پہاڑ سے اترنے والا ہے۔ یہ کون سا پہاڑ ہے؟ جبل نور کی جانب اشارہ ہے۔ اور کون سا نور؟ نور محمد کی بات ہو رہی ہے۔ کمز ڈاؤن دا ماؤنٹین، یہ جبل نور غار حرا کی طرف اشارہ ہے۔ غار حرا میں جائیں گے محمد بن عبداللہ ہوں گے، مگر نکلیں گے محمد الرسول اللہ ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ بھی اعلان کر رہے ہیں، لائٹ آف گاڈ، خدا کا نور آنے والا ہے۔ انبیاء اور رسل حضور کو نور مانتے تھے، گویا سنی بھی انبیاء اور رسل والا عقیدہ رکھتے ہیں۔ آمد رسول کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ شانوں والا رسول آنے والا ہے، یعنی یہ بھی جلسہ میلاد مصطفیٰ تھا۔ کچھ عرصہ بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو اکٹھا کیا اور پھر کہا کیا، ناؤ آئی گو اوے، اف آئی ڈو ناٹ گو اوے the comforter will not come to you، پہلے لیٹ بی گو اوے پیشگی اطلاع دی، مگر اب یقینی خبر دی کہ ناؤ آئی گو اوے، لوگوں میں جا رہا ہوں، اگر میں نہیں گیا تو تڑپتے دلوں کو سکون دینے والا یعنی محمد عربی نہیں آئے گا۔ یعنی آنے والا کون ہوگا؟ وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ اور یہاں انجیل برنباس کا حوالہ بھی دے دوں، عیسیٰ علیہ السلام نے اس جلسہ میلاد مصطفیٰ میں جب اعلان کیا کہ میں تمہیں اپنے بعد ایک شان و عظمت والے رسول کی آمد کی خوشخبری دیتا ہوں، تو ایک حواری نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کیا اس رسول کی عظمت آپ سے بھی زیادہ ہوگی؟ حضرت عیسیٰ کا جواب سنیے اور اپنے سینے میں ٹھنڈ ڈالیے۔ فرمایا، تم اس رسول کی عظمتوں کی بات کرتے ہو؟ اس محبوب خدا کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت اگر عیسیٰ بن مریم کو مل جائے تو یہ بھی بڑے مقدر کی بات ہوگی۔ فخر کا دریچہ دل میں باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے انہیں ناز کرنا چاہیے۔ ناظرین، ذکر رسول میلاد مصطفیٰ کی صورت نہ ولادت سے شروع اور نہ وصال پر ختم، بلکہ عالم ارواح سے بھی قبل ذکر رسول تخلیق نور مصطفیٰ سے شروع ہوا، اور پھر اللہ نے اس ذکر رسول کو ارواح انبیاء و رسل کی مجلس بلا کر مساق نبوت کی صورت میں عالم ارواح میں بھی جاری رکھا۔ بعد ازاں اس میثاق کی پاسداری میں جملہ انبیاء و رسل
اس دنیا میں آنے پر رسول اللہ کی ولادت اور آمد کی دعاؤں اور بشارتوں کی صورت میں اپنے اپنے انداز میں ذکر رسول کرتے رہے، اور آج بھی پوری کائنات ذکر رسول سے گونج رہی ہے۔ یقیناً یہ ذکر حبیب قیامت کو اور معاشر کے بعد جنت کی راہوں تک جاری رہے گا، کیونکہ جب قیامت میں مخلوق فنا ہو جائے گی ذکر رسول تب بھی موجود رہے گا، اس لیے کہ ذکر رسول بلند کرنے والا خود خدا موجود ہوگا۔ لہٰذا میلاد النبی منانے پر بے جا اعتراض اور فتویٰ لگانے والوں، سن لو، یہ ذکر رسول ورفعنا لک ذکرک کے تحت وقت کے ساتھ ساتھ بلند سے بلند تر ہوتا جائے گا اور کبھی مٹے گا نہیں، رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں، جل